استاذہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ٹین ایجرس میں یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ کہیں ماں باپ کی ٹریننگ میں کوتاہی ہو رہی ہے یا اپنی تعلیم سے دوری ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے مستقل ایک بربادی کا شکار ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم ان موضوعات پہ بات کرتے رہے کہ بچے تکبر میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں ہر وقت کے کمپیریزنز کی وجہ سے، اور مطلب یہ ایک صورتحال ہر طرف سے دیکھیں، اور ہر بیماری کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بیماری ہمیں پکڑے اور جکڑے ہوئے ہے اور شدت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو آخر سوسائٹی میں یہ بات اس وقت سوچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جب تک، جیسے ہم ہر چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک برا خیال ہی تھا جو کینے کا سبب بھی بنا، ایک برا خیال ہی تھا جو شیطانی اغوا کا سبب بھی بنا، ایک برا خیال ہی تھا جو تکبر کا سبب بھی بنا آخر، اور پھر ہم غصے پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم مل بیٹھے ہیں تو ہم یہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو سوسائٹی میں انجیکٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی، ماں باپ اپنی جگہ پریشان ہیں، نوجوان اپنی جگہ پریشان ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، نہ تو وہ بچے سکون میں ہے اور نہ ہی ماں باپ سکون میں ہے۔ سوسائٹی تو ایک جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس نتیجے میں وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ان کا سدے باب کریں کس طرح سے؟ وہ روٹ کاز کیا ہے؟ وہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے بچوں کے بھی ہاتھ میں دے دی، اپنے ہاتھوں میں بھی لے آئے، اور اب کہیں تکبر ہے اور کہیں غصہ ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روٹ کاز کیا ہے، مجرم کون ہے، پیچھے کون ہے، کس کا حصہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اسی کے یعنی تعین سے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہم سد باب کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اصل میں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جہاں خاندان کا رول ہے، وہیں پہ اسکول، تعلیمی ادارے کا بھی رول ہے۔ ایک ٹرائی اینگل ہے جو کام کرتی ہے: گھر، اسکول اور سوسائٹی۔ گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، بہن بھائی، ریلیٹیوز وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اسکول میں اساتذہ اور ساتھی، اور سوسائٹی میں اسلام نے ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ جو بھی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ماں باپ کا جہاں تک تعلق ہے، ماں باپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ اگر اس وقت یعنی خاندان کے آغاز کے وقت دیکھیں کہ شوہر اور بیوی جو ابھی رشتہ نکاح میں بننے جا رہے ہیں، اس کے لیے انہیں پیچھے کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے فارغ ہوئے، دونوں یا جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں۔ جب رشتہ نکاح میں دونوں منسلک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آنے والی نسل کے بارے میں وہ کیسے فکر مند ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے پاس اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے بھی کوئی بنیاد موجود نہیں ہوتی۔ اصل سبب دین سے دوری ہے، ماں باپ کی بھی دین سے دوری، تعلیمی اداروں کا بھی دین سے دور ہونا، اور سوسائٹی کا بھی۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہوتے کہ جن کو رشتہ نکاح میں باندھنا ہے، سوسائٹی کا ایک اہم ترین کام ہے جو انہوں نے انجام دینا ہے، آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ خاندان کے ادارے میں جب دو جاہل افراد بہت سی ڈگریاں لے کے رشتہ نکاح میں بندھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بچے کی تربیت نہیں کر پاتے۔ پھر اسی طرح سے جیسے یعنی جب ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، جب وہ خود اس بات کا فہم نہیں رکھتے، تو نیچرلی اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ جو کچھ تعلیم انہوں نے خود حاصل کی، اس کا کیا رزلٹ ہے، اور وہ تعلیم جو بچہ لے رہا ہے
یعنی بچہ بڑے ہونے کے بعد جو لیتا ہے. تعلیمی نظام کا اب یہ مقصد ہی نہیں رہا کہ وہ اچھا انسان بنائے. علم کا مقصد تو محض معاش ہو گیا کہ وہ تعلیم بہتر ہے جس کی وجہ سے معاش حاصل ہو سکے. اس وجہ سے معاش کے حصول کے لیے یعنی ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر معاش کے قابل ہو سکیں. اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اسی طرح سے تعلیمی ادارہ بذات خود یعنی اساتذہ بھی, تعلیمی اداروں کو چلانے والے بھی اپنی ذمہ داری ہی خیال نہیں کرتے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی. وہ کہتے ہیں گھروں سے بچے خراب آتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا کام صرف ایجوکیٹ کرنا ہے اور لفظ پڑھاتے ہیں اور ایسی چیزیں پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ سکلز سیکھنے کے قابل ہو جائیں. تیسری طرف سوسائٹی کی جہاں تک بات ہے, سوسائٹی میں کوئی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کے پابند ہیں. جب یہ ٹرائنگل میں سے ہر کارنر ہی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تو اصلاح کا کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے اگر سدے باب کرنا ہے تو تینوں کو ہی اپنا رول پلے کرنا ہوگا, اہل خاندان کو بھی, ماں باپ کو بھی, پھر اسی طرح سے اساتذہ کو بھی, تعلیمی ادارے کے اندر ماحول بھی ایسا پرووائڈ کرنا ہوگا, اور تیسری طرف سوسائٹی کے افراد کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی.